أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے. 160 پر 4 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 4 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آیت نمبر 160 پر 5، 160 پر 6، 160 پر 7، 160 پر 8. بہت لمبے عرصے سے غزوہ احد کے بارے میں بات آ رہی ہے اور درمیان میں اللہ رب العزت نے خیانت کا مسئلہ بیان فرمایا اور اسی طریقے سے مال غنیمت کے بارے میں بھی بات آئی ہمارے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر اللہ رب العزت نے احسان کا معاملہ فرمایا ہے، اور وہ احسان کیا ہے اس کا بھی اس سے پہلے والی مجلس میں تذکرہ گزر چکا ہے. اب جو آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی غزوہ احد کے بارے میں ہی بات آ رہی ہے. اب ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی غزوہ احد کے بارے میں اتنا لمبا بیان کیوں ہو رہا ہے؟ کئی دن ہو گئے، یعنی کہ رمضان سے پہلے سے بھی غزوہ احد کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی. اب جو ہے رمضان گزرا، شعبان کے مہینے میں بات شروع ہوئی تھی، رمضان مکمل گزرا، شوال مکمل گزر چکا، اب ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اب ذی قعدہ کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ 20 تاریخ ہو چکی ہے. تو اتنا لمبا جو ہے کیوں بیان ہو رہا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ غزوہ احد واقعہ ہی ایسا ہے کہ اس کو جو ہے مختصر انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو تفسیر ہمارے سامنے ہو رہی ہے یہ تو بس میں جو ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے مختصر طور سے تفسیر کر رہا ہوں، ورنہ تو اگر جتنے ہمارے مفسرین ہیں اگر وہ لوگ اس کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک ایک واقعے کے اوپر کئی مہینے لگ جائیں گے. تو اس میں سے جو ہے غزوہ احد بہت ہی یہ واقعہ جو ہے بہت ہی معنی رکھتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جزویات ہیں. کچھ چیزیں جو ہے مسلمانوں سے ہو گئیں غلطی، اور کچھ جو ہے منافقوں نے آوازیں اڑا دیں. تو ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے تفسیر جو ہے بیان کی جا رہی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ لمبا جو ہے وقت لگ رہا ہے.
تو آج 4 آیتیں مجھے جو ہے تفسیر کرنا ہے 4 آیتوں کی. تو پہلے جو ہے آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں. پہلی آیت اللہ فرما رہے ہیں اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. دوسری آیت وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لے. تیسری آیت ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفاع بن جانا. وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے. یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے. یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. چوتھی آیت الذین قالوا لاخوانہم مقاعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یا ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ جو ہے آیتوں کا ترجمہ ہوا. اب چونکہ جو ہے غزوہ احد کے بارے میں بات آ رہی ہے تو پہلی آیت میں جو کہ ہمارے سامنے ترجمہ بیان ہوا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا. اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ یعنی کہ غزوہ احد کا واقعہ جو ہے ذہن میں لانے کی ضرورت ہے کہ شروع میں بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ غزوہ یعنی کہ جنگ جب شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو بہت ہی بہترین کامیابی ملی، اور ایسی کامیابی ملی کہ کفار میدان جنگ چھوڑ کے جدھر راستہ ان کو نظر آتا تھا، جدھر راستہ ان کو ملتا تھا اس راستے سے وہ لوگ بھاگ رہے تھے. تو ایسے وقت میں ایک قافلہ 50 صحابہ کا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی ایک چوٹی پہ کھڑا کر دیا اور یہ فرمایا کہ بھئی جب تک میں نہ کہوں تم کو نیچے نہیں آنا ہے. اب اس میں جو ہے ان 50 صحابہ میں اختلاف ہو گیا. اب اختلاف ایسا ہوا کہ بھئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ صحابہ کہ بھئی جنگ ختم ہو چکی، چلو نیچے جاتے ہیں مال غنیمت حاصل کرنے میں حصہ ڈالتے ہیں. تو اور ایک جماعت کہنے لگی کہ بھئی نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک اللہ کے نبی نہ فرمائیں تب تک ہم کو اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے. تو جو پہلی جماعت تھی اس جماعت نے کہا کہ بھئی اس سے ہم انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہے نیچے اترنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کب؟ جبکہ جنگ ہو رہی ہو. جنگ تو ختم ہو چکی، اب اس کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بات پیچھے گزر چکی. دونوں جماعتیں حق پر ہیں. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایک جماعت جو نیچے اتر رہی ہے وہ ناحق اور ظلم کر رہی ہے، ایسی بات نہیں. بلکہ آج بھی جو ہے کسی مسئلے میں کسی بات میں جو ہے اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہو تو پھر جو ہے 2 جماعتیں مسلمانوں کی بنتی ہیں، حالانکہ دونوں جماعتوں کے نظریات صحیح ہوتے ہیں، دونوں جماعتیں حق پر ہوتی ہیں. صرف خیالات کا فرق ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہوں، سامنے والا وہ اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہے، بس اتنا جو ہے فرق ہوتا ہے. اب دوسرا وہ اختلاف جو حلال حرام میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ چیزیں جس کے بارے میں نصوص ثابت ہیں. نصوص کس کو کہتے ہیں؟ یا تو قرآن شریف کی کسی آیت سے وہ مسئلہ ظاہر ہو یا حدیث شریف کے کسی روایت سے وہ مسئلہ ظاہر ہو جائے تو اس کو نص کہا جاتا ہے. اگر نص سے وہ مسئلہ ثابت ہو
تو پھر اس میں دنیا کا کتنا بھی بڑا مفتی، کتنا بھی بڑا علامہ، کتنا بھی بڑا مفسر، محدث اور مفکر کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے اس نص کے بارے میں اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں حق نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے تو حلال، اس میں اب کسی کا کوئی نہیں، کسی کی جو ہے کوئی بات نہیں چلتی، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ بھئی یہ حرام ہے تو حرام ہے، اب یہاں بیٹھ کر جو ہے علماء یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ حلال ہے، اب اس کو حرام کیسے کریں؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کوئی چیز حرام ہے اس کو حلال کیسے کریں، اس کے بارے میں کسی کو طاقت نہیں ہے۔ تو جو چیز نص سے ثابت ہے اس میں اختلاف جائز نہیں، لیکن نص سے جو چیز ثابت نہ ہو اس میں اختلاف ضروری ہے، ہو کسی بھی حال میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک جو ہے، اس سے پہلے بھی شاید میں نے یہ بات عرض کر دیا تھا کہ مولوی کورس کے اندر عربی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں حضرت جو ہے لکھنے والے کتاب مستقل جو ہے ایک باب قائم کیے ہیں، اختلاف العلماء امت، یعنی کہ امت کے لیے علماء کا اختلاف جو ہے رحمت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو جائے تو وہ چیز، وہ اختلاف جو ہے امت کے لیے رحمت بنتا ہے۔ کیوں رحمت بنتا ہے؟ کہ بھئی ایک مسئلہ علماء کے عوام کے درمیان میں معلوم نہیں تھا، یا پھر معلوم تھا تو صرف ایک پہلو اس کا معلوم تھا، یعنی کہ حلال یا پھر جو ہے حرام، لیکن علماء میں اختلاف ہوا، اختلاف ہونے کے بعد اس مسئلے کے دونوں پہلو جو ہیں صاف نمایاں ہو کر، ظاہر ہو کر امت کے سامنے آتے ہیں، تو پھر جو ہے امت کے لیے ایک راستہ جو ہے نظر آ جاتا ہے آسانی کا، کہ بھئی اس میں جو ہے دو جماعتیں ہوئی ہیں اور دو جماعتوں کا دونوں طرف جو ہے دو پہلو ہیں، اور ایک جماعت جو ہے اس کے اوپر جائز کا فتویٰ دیتی ہے اور ایک جماعت اس کے بارے میں ناجائز کا فتویٰ دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں میں علماء اگر اختلاف کریں تو یہ اختلاف جو ہے امت کے لیے رحمت بنتا ہے۔ ایسے جو ہے بہت سارے مسائل ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی مسائل جو ہے بدل جاتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے مسائل جو ہے بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی جو ہے 2022 اگست کا مہینہ تھا، 13-14 تاریخ تھی، تو اس تاریخ سے پہلے ایک مسئلہ ہمارے اس ملک کے لیے جائز نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ جیسا کہ مسائل جو ہے بہت سارے ہیں، میڈیکل انشورنس کرانا اور اسی طریقے سے گاڑیوں کا انشورنس کرانا، یہ تمام چیزیں۔ گاڑیوں کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ قانون ہے حکومت کا، اور اس لیے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے، سیکولر ہونے کی وجہ سے، ہمیں جو ہے وہ چیزیں جس میں نصوص کے اوپر فرق نہیں پڑتا، نص کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، ایسے قوانین کے اوپر حکومت کے عمل کرنا پڑے گا۔ وہ مسائل، وہ قوانین جو ڈائریکٹ جو ہے نص کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اور نص کے اوپر قابض ہوتی ہیں، تو ان مسائل کے اوپر ہم اس ملک میں بھی عمل نہیں کریں گے۔ لیکن وہ مسائل جس میں جو کہ نص سے ثابت نہیں ہیں، اس میں جو ہے ہمارے اس ملک میں اگر حکومت کا کوئی فیصلہ ہو تو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ جیسا کہ گاڑیوں کا انشورنس کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ مسئلہ جو ہے مجبوری کے تحت ہم جو ہے عمل کر لیں گے۔ لیکن اب جو ہے میڈیکل انشورنس کے بارے میں پہلے جو ہے یہی فتویٰ دیا جاتا تھا کہ بھئی میڈیکل انشورنس کسی کو بھی جائز نہیں، لیکن اب جو ہے زمانے کے اعتبار سے مسئلے کو بدل کر اس میں جو ہے علماء نے کچھ نرمی پیدا کر دی ہے۔ اس میں جو ہے ایک جائز کا راستہ نکالا ہے کہ بنگلور کے اندر حج ہاؤس میں 3 دن کا یہ اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں اس کے بعد جو ہے 15 اگست کا دن آیا، تو ہمارے جو ہے شہر کے اندر مدرسے کی طرف سے جو ہے اس دن جلسہ بھی تھا، تو جلسے میں جو حضرت آئے تھے، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، اللہ جو ہے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آج جو ہے پوری
उम्मत की निगाहें हजरत के ऊपर टिकी हुई हैं कि आज जितने अकाबिर हैं पूरे अकाबिर के मोतमद अलैहि हैं हजरत, पूरे अकाबिर जो है इनके ऊपर एतमाद करते हैं और इतना बड़ा जो है मसाइल का ज़ख़ीरा हजरत के पास है। तो अगर ये कहा जाए तो झूठ नहीं हो सकता। और हमने जो है अपने असातिज़ा से सुना है कि इस वक्त पूरे दुनिया के बड़े फ़क़ीह हैं, सिर्फ हमारे इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े आलिम और बड़े मुफ्ती हैं। इतने बड़े मुफ्ती और हमारे हिंदुस्तान के नायब अमीरुल हिंद हैं, यानी कि अमीर तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम और नायब अमीर जो है हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम। तो उनके मातहत में और भी बड़े अकाबिर थे। तो इन तमाम अकाबिर की मौजूदगी में, इन तमाम अकाबिर की निगरानी में 3 दिन का जो है जलसा हुआ। और वो कैसा होता है कि 3 दिन जो है पहले से 6-7 महीने पहले से जो है तारीख़ मुतय्यन होती है। मुल्क के बड़े बड़े मुफ्तियों को जो है ख़त भेजा जाता है कि भाई ये इस मसले के बारे में फ़लाने तारीख़ को 6 महीने 7 महीने और वक्त है, इसके बारे में बात होगी, इसके बारे में आप क्या करो, पूरे कुरान हदीस को निचोड़ कर इसकी तैयारी करके इसके हलाल या हराम के बारे में लेकर आओ फतवा। तो 6-7 महीने पूरे मुल्क के मुफ्तियान जो हैं बड़े बड़े, वो 6-7 महीने मेहनत करके पूरा स्टडी करके लेके जाते हैं पूरी रिपोर्ट। वहाँ जाकर फैसला होता है कि भाई कौन सा मसला आज हमारे मुल्क के हिसाब से ज़रूरी है, पहले जायज़ नहीं था, उसके लिए जो है एक रास्ता निकाला जाए। तो इस तरीक़े से मेडिकल इंश्योरेंस का जो है ये मसला जो है वहाँ साबित हुआ और वहाँ जो है एक छूट दी गई कि भाई वो लोग जो मालदार हैं, मालदारों के लिए तो ये जायज़ नहीं, मालदारों के लिए ये जायज़ नहीं, लेकिन वो लोग जो गरीब हैं और अगर कोई बड़ी बीमारी आए तो वो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते, ऐसी अगर पोजीशन उनकी है तो वो लोग जो है इंश्योरेंस करा ले सकते हैं। तो ये पहले जायज़ नहीं था, लेकिन अब जो है जायज़ हो गया ज़माने के एतबार से। तो इन चीज़ों में जो है मसला चल जाएगा, लेकिन जो मसला कुरान हदीस से साबित हो उसमें जो है किसी का कोई फ़ैसला नहीं चल सकता। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि ग़ज़वे वहद का वाक़या है कि पहाड़ की चोटी पे 50 सहाबा खड़े हैं और ये मसला जो है बिल्कुल हलाल हराम का मसला नहीं था, नस से कोई मसला जो है यहाँ साबित नहीं होता था। बस अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई जंग होने तक आपको उसी पहाड़ पे रुकना है। लेकिन 2 जमातें बन गई, दोनों जमातें सही थी, एक जमात नीचे उतर गई और जो ऊपर थी बिल्कुल मुख्तसर जमात थी, 4 या 5 सहाबा ऊपर थे, बाकी के पूरे सहाबा जो है नीचे आ गए। अब उस वक्त तक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं लाए थे, ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे। बाद में जो है इतना बड़ा मकाम आपका हुआ कि इस्लाम के बहुत बड़े सिपह सालार बने और जंगी जो इल्म होता है आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त था। उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने देखा कि भाई ये रास्ता खाली है, सहाबा जो खड़े थे वो सब नीचे चले गए, 4-5 खड़े हैं, चलो उस तरफ से हमला करते हैं। तो वो हमला हुआ और चारों तरफ से फिर जो है कुफार भाग रहे थे, वापस आए। वापस आते ही और मुसलमानों को जो है मालूम नहीं था कि भाई ये लोग फिर जो है हमला करेंगे। मुसलमान क्या कर रहे थे, माल गनीमत जमा कर रहे थे, हथियार सब रख दिए, हथियार रख के माल गनीमत जमा कर रहे हैं। अब पूरा मजमा जो है एकदम इकट्ठा होकर आकर मुसलमानों के ऊपर पड़ा तो मुसलमान जो है इधर उधर जो है भागने लगे, इस वजह से कि भाई उनके पास हथियार नहीं और जहनी एतबार से भी वो लोग जो है मुतमईन हो चुके थे कि भाई जंग ख़त्म हो चुकी। तो इस वजह से ताब नहीं ला सके सहाबा और उस जंग में बात पहले आ चुकी है कि 70 सहाबा शहीद हो गए। तो इस वजह से सहाबा को कुछ खल्क हुआ कि भाई हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, इसके बावजूद भी हमें क्यों नुकसान हुआ। तो यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिथलैहा क़ुल्तुम अन्ना हादा, जब तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे 2 हिस्से तुम जीत चुके थे, 2 हिस्से जीत चुके थे, यानी कि 90% सहाबा जो है जंग ख़त्म कर चुके थे, सिर्फ जो है 10% ऐसा था वो गलती हुई जो नहीं होना थी। उस गलती की वजह से पूरा पासा जो है पलट गया और जो हार काफिरों की हुई थी वो हार उनकी जो है जीत में बदल गई। तो इस वजह से अल्लाह फरमा रहे हैं कि भाई तुम तो 2 हिस्से जीत चुके थे, कुल तुम अन्ना हादा,
لیکن پھر تم یوں کہتے ہو قل هو من عند انفسکم کہ آپ یہ مصیبت ہمارے اوپر کیسے آئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ تمہاری ہی وجہ سے آئی ہے، تمہارے ہی غلطی سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہاں اللہ چاہتے تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ جو ہے کافروں کو کیا کرتے؟ شکست دیتے، ناکام کرتے، ہار دلاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ امت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو دکھانا تھا کہ بھئی نبی کی بات کو ٹکرانے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ بات نص سے ثابت نہ ہو، پھر بھی نبی اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے تم کو کاربند ہونا ہی ہے اور پابند رہنا ہی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی نبی کی تم ٹھکراؤ گے تو تمہارا کتنا نقصان ہوگا، یہ چیز اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پھر دوبارہ جو ہے فتح نصیب نہیں فرمائی، بلکہ مسلمانوں کی ہار ہوئی اور کافروں کو جو ہے فتح نصیب ہو گئی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں۔ یہاں اللہ رب العزت جو ہے غزوہ بدر کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی غزوہ بدر کو یاد کرو، غزوہ بدر میں ہم نے آپ کے ساتھ کیسے کامیابی کا معاملہ کیا، کیسی مدد کا معاملہ کیا کہ تم بالکل مختصر تھے پھر بھی تم کامیاب ہوئے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ کہ نبی کی کوئی بات تم نے ٹھکرائی نہیں، نبی کی کوئی بات تم نے جو ہے عمل کرنے سے نہیں چھوڑی، تو اس لیے تمہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن اس بار نبی کی بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہم تمہیں جو ہے ہار کا سامنا کرا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آج تمہارا نقصان ہوا ہے اس سے بھی زیادہ نقصان غزوہ بدر میں کافروں کا ہوا۔ غزوہ بدر کے بارے میں بات گزر چکی، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 کافر جو ہے قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ لیکن غزوہ احد میں جو نقصان ہوا وہ بھی کافی نقصان، ایسا نہیں کہا جاتا کہ بھئی چھوٹا نقصان تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن کافروں کے نقصان کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان کم ہوا۔ تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس وقت تو آپ کا بہت جو ہے فائدہ ہو چکا تھا، آپ کو ہم نے جو ہے کامیابی دی تھی اور کافروں کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں، یعنی مومنین کو، صحابہ کو اللہ پرکھنا چاہتے ہیں اور صحابہ کا امتحان اور آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہار اگر ہو جائے تو صحابہ کیا کہتے ہیں، صحابہ کس بات پر عمل کرتے ہیں، یہ دیکھنا اللہ چاہتے تھے۔ لیکن صحابہ بھی صحابہ تھے، ہمارے جیسے کوئی جو ہے معمولی ایمان والے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کا ایمان ایک دم مضبوط، کتنا بھی نقصان ان کا ہو جائے لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے پر بالکل تیار نہیں، بالکل تیار نہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہماری کتنی عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، کتنا اللہ کے اوپر اعتماد ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، مصیبت آ گئی تو اللہ کا گھر بھول جاتا ہے انسان، اللہ کے اوپر شکایتیں کرتا ہے کہ بھئی میں اتنی بڑی عبادت کرتا ہوں، اتنی نمازیں میں پڑھتا ہوں، اتنی عبادتیں کرتا ہوں، پھر بھی اللہ میرے اوپر کیوں مصیبت لاتے ہیں؟ ارے ہماری عبادتوں کا کیا، ہماری عبادتیں ہی کیا ہیں، اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ صحابہ کی 2 رکعت نماز کے مقابلے میں ہماری پوری زندگی کی پوری عبادتیں بیکار۔ صحابہ کی 2 رکعت نماز کے سامنے صرف ہماری زندگی کی نمازیں نہیں، نمازیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور جتنی بھی عبادتیں، حج، روزے، جتنی بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، صحابہ کی 2 رکعت نماز کے سامنے ہماری پوری زندگی کی عبادتیں بھی کچھ حیثیت نہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے۔ تو اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا، اتنا جو ہے اپنے اعمال میں مکمل تھے۔ لیکن آج اگر ہمیں کوئی مصیبت آ جائے تو ہم فوراً جو ہے اپنی زبان سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی بعض لوگ جو ہے بہت ہی پابند رہتے ہیں، گناہ نہیں کرتے،
اور اللہ کو ناراض نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی اور ہر فرض کو پورا کرتے ہیں، فرائض پورا کر کے نوافل بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی مصیبتیں آتی ہیں. یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا یہی قانون ہے کہ جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اتنی آزمائشیں دیتے رہتے ہیں. نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب نہیں. انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی انسان نبیوں سے بھی زیادہ قریب اللہ کا نہیں ہے. اتنا قریب ہونے کے باوجود، اتنے محبوب ہونے کے باوجود ہر نبی کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور ان کو جو ہے بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا. تو ایسے جو ہے اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے اللہ اس کو جو ہے آزماتے ہی رہتے ہیں، مصیبتیں اس کے اوپر ڈالتے ہی رہتے ہیں کہ بھئی ان مصیبتوں کی وجہ سے میرا بندہ اور بھی میرے قریب ہو جائے، اور بھی میرا محبوب بن جائے، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیثوں میں بات آتی ہے، ایمان والے کو اگر سردی بھی لگ جائے، کھانسی بھی ہو جائے، سر کا درد بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے، اس چھوٹی پریشانی کی وجہ سے بھی اللہ گناہ معاف کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے اگر مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا ہے، صبر کا دامن جو ہے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے، یہ بہت ہی ضروری ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے آپ کو جو ہے بڑی کامیابی نصیب ہوئی، تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو پرکھنا چاہتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ نفاق اپنے دل میں رکھتے ہیں، منافق ہیں، ان لوگوں کو بھی ایمان والوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اللہ کہ بھئی دیکھو ایمان والے میرے محبوب بندے یہ ہیں، میرے نبی کے صحابہ یہ ہیں، اور یہ لوگ منافق ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفاع بن جانا. وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے. یعنی جب منافقین سے کہا گیا کہ بھئی جنگ میں جانا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہم جنگ میں آئیں، تمہارے ساتھ آئیں گے نہیں. کیوں نہیں آئیں گے؟ جو تم جنگ کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، یہ ڈھنگ کی جنگ نہیں ہے، ڈھنگ کی جو ہے لڑائی نہیں ہے. اگر صحیح جنگ ہوتی، صحیح لڑائی ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے. تو یہ تم جو ہے ایسا ہی جو ہے کر رہے ہو، جیسا کہ آج کل ہم جو ہے اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بھئی آدمی جو ہے مضبوط ارادے سے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ ٹائم پاس کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے منافق لوگ اس زمانے میں صحابہ سے کہتے تھے کہ بھئی تمہارے ارادے مضبوط نہیں ہیں، بلکہ بس ایسے ہی جو ہے تم کام کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، ایسی لڑائیوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہوتے. تو آگے اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور ساتھ ہو لیتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے. یعنی کہ جو لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے نہیں ہیں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ بھئی وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں وہ لوگ ایمان سے بہت دور اور کفر سے بالکل قریب ہو چکے ہیں وہ لوگ. آگے اللہ نے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، دل میں بات نہیں رہتی بلکہ منہ سے ایسے ہی جو ہے جھوٹے دعوے اور جھوٹے محبت کے دعوے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. دل جو ہے قبول نہیں کرتا، پھر بھی جو ہے کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا اور ان کو جو ہے پسند نہیں ہے، پھر بھی جو ہے زبان سے کہہ دیتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ کہ بھئی اگر میں ان کے ساتھ نہیں ان کی اس جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. عزت کو بچانے کے لیے آدمی جو ہے اپنے آپ کو اس جماعت کے حوالے کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے قسم کی وجوہات، یا پھر جو ہے اپنے خاندان کا مسئلہ، یا پھر جو ہے اپنے دوستوں کا مسئلہ، ایسے بہت سارے مسائل، ایسے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آدمی دل کے اندر الگ بات رکھتا ہے لیکن زبان سے کچھ بولتا رہتا ہے. یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. دل میں وہی بات ہو جو زبان پر ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دل میں جو بات ہو وہی بات ہماری زبانوں پر آئے، اسی کو حق کہا جاتا ہے. دل میں
اگر ہم نے کھوٹ رکھا اور صرف زبان سے کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے بات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس بات سے، اس کام سے بہت ہی جو ہے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما یکتبون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اللہ سے کوئی آدمی، اللہ کے علم سے کوئی آدمی، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا. اللہ رب العزت دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو پھر جو ہے بات لمبی ہو جائے گی. تو یہاں جو ہے یہ بات سمجھنا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت بڑی طاقت والے ہیں. ہمارے دلوں میں ہم کیا سوچ رہے ہیں اس سوچ کو بھی اللہ پہچانتے ہیں، اس سوچ کو بھی اللہ پہچانتے ہیں. اگر اس کے اوپر ہمارا 100% یقین ہو جائے تو پھر جو ہے ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا. جب دل صاف ہو گئے تو پھر جو ہے یہ تمام لڑائیاں، یہ تمام جھگڑے، یہ تمام نا اتفاقیاں، یہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو اس کو جو ہے اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ رب العزت دلوں کا بھید جاننے والے ہیں. دلوں میں ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، اس ارادے کو اللہ خوب جانتے ہیں. آگے آخری آیت جس پہ اللہ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہی مفہوم پیچھے بھی گزر چکا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے، لو اطاعونا، اگر ہمارا کہنا مانتے، ما قتلوا، تم لوگ اس طرح قتل نہیں ہوتے، تمہاری جو ہے جان نہیں جاتی. یعنی کہ ایسی ہی ایک آیت، ایسا ہی ایک مفہوم جو ہے پیچھے گزر چکا ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ بھئی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہاں ان لوگوں کی جان نہیں جاتی. تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھئی موت ہر حال میں آنا ہی آنا ہے. اگر موت تمہارے مقدر میں ہے، گھر میں رہو، بستر پر رہو، تب بھی موت آ جائے گی. اگر موت مقدر میں نہیں ہے، جنگ میں چلے گئے، دشمن سامنے ہے، دشمن کے گھیرے میں آ چکے ہو، تلوار تمہاری گردن پر ہے، تب بھی موت جو ہے آ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں نہیں لکھی ہے موت. تو اس لیے دشمنوں کو یعنی کافروں کو اللہ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی جی آپ فرما دیجئے اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو، اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ. تم جو کہ بات تم لوگ کہتے ہو کہ بھئی اگر تم وہاں نہیں جاتے جنگ میں تو تم کیا نہیں ہوتے، تمہاری موت نہیں آتی، تم جو ہے قتل نہیں ہوتے، تمہاری جان نہیں جاتی، ہمارے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھ کر زندگی بسر کرتے. تو ان سے کہہ دو کہ بھئی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت ہٹا کے دکھاؤ. دنیا کے کسی آدمی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے موت سے بچ کر بھاگ سکے. کون سا کونا جو ہے انسان اختیار کر سکے گا؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر چلا جائے تب بھی موت وہاں آ جائے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کافروں سے فرما دیا کہ اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر دکھائیں اگر وہ لوگ سچے ہیں. اگر وہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی موت کے بارے میں اگر تم وہاں نہیں جاتے تو تم جو ہے قتل نہیں ہوتے، تمہاری موت نہیں آتی، تو ان سے کہو کہ بھئی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت ہٹاؤ، دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہاری بات کے اندر کتنا دم ہے. تو یہ کسی کے جو ہے بس کی بات نہیں ہے، کوئی آدمی یہ طاقت نہیں رکھ سکتا. تو آج جو ہے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ بھئی ہم کو اللہ کی ذات سے اپنا یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنا یقین اللہ کی ذات سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی ہماری زندگیوں میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس سے جو ہے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی پیدا کریں گے، ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی پیدا کریں گے. تنگی آئیں تو بعد میں اللہ آسانی بھی لائیں گے. ایسا نہیں کہ بھئی تنگی آ گئی تو اب پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو دنیا کا کوئی انسان تنگیوں سے خالی نہیں، اور دنیا کا کوئی انسان اچھائیوں سے بھی خالی نہیں ہے. کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی فلانا آدمی جس کو پوری زندگی مصیبتیں ہی مصیبتیں،
ایسا بھی ہو نہیں سکتا. اور دنیا کا کوئی انسان ایسا بھی نہیں کہ بھئی اس کو مصیبت نہیں آئی, پوری زندگی آرام سے گزار رہا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے سب سے پہلی بات اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. جو لوگ آج یہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ بھئی ہم عبادتیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمارے اوپر پھر مصیبت آتی ہے. ایک طرف تو ہم سوچ رہے ہیں عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں, دوسری طرف بھی سوچیں, دوسرا پہلو بھی ہے. کیا ہے کہ بھئی ہم سے کون سی نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے جو ہے اکابر فرماتے ہیں, مسئلہ لکھا ہوا ہے, اگر کوئی آدمی کسی چیز پر نظر ماننا چاہے, منت کرنا چاہے, تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی عبادتوں کے اوپر نظر نہ مانے, عبادتوں کے اوپر منت نہ کریں, بلکہ یہ نیت کرے کہ بھئی اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں یہ منت کرتا ہوں, یہ نظر مانتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہے, یہ گناہ میں جو ہے ختم کر دوں گا. گناہوں سے زندگی کو پاک کرنے کی نظر مانے تو یہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ افضل چیز ہے عبادتیں کرنے سے بھی. فرائض کے بعد سب سے بڑا اور سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. کوئی آدمی نوافل پڑھتا ہے لیکن گناہوں میں ملوث ہے, ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے لیکن نوافل نہیں پڑھتا, تو دوسرا آدمی اللہ کے نزدیک افضل ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے. تو جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اگر کوئی گناہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کو یہ منظور ہے کہ بھئی ہمارے اوپر مصیبت ڈال کر اللہ ہم کو اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان مصیبتوں کے اوپر صبر کر لیا اور صبر کا دامن ہم نے چھوٹنے نہیں دیا تو پھر اللہ اس عمل سے بہت خوش ہوں گے اور آگے زندگیوں میں اللہ رب العزت جو ہے بڑی برکتیں عطا کریں گے. جیسا کہ حضرات صحابہ کی زندگیوں میں بعد میں چل کر ایسی جو ہے نعمتیں حضرات صحابہ کو ملنے لگی. بعض صحابہ تو یہ ڈرنے لگے کہ بھئی دنیا کے اندر ہم نے جو بھی کام کیا ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو اچھائیاں, جو بھلائی ہمارے اوپر آ رہی ہے, جو خیر کا زمانہ ہمارے اوپر آ رہی ہے, مطلب یہی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت جو ہے ہمارے نیک کاموں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے رہے ہیں. ایسا جو ہے حضرات صحابہ اندازہ کرتے تھے. تو اتنا جو ہے اللہ رب العزت نے بعد میں چل کر حضرات صحابہ کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائی. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے صبر کے ساتھ زندگی گزاریں, مصیبتوں کے اوپر صبر کریں. پریشانیاں آئیں یا کوئی اور بیماری آئے تو یہ تو جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھئی بیماری آ رہی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے مصیبتیں, بیماریاں چل رہی ہیں دنیا میں. تو اس لیے کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے. اگر صبر کے ساتھ زندگی گزار لیے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب رہے گی اور برکتوں سے, رحمتوں سے بھری رہے گی. تو اس لیے ہم کو جو ہے اس کے اوپر کوشش کرنا ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے صبر کے ساتھ اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.